السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے موضوعاتی مطالعہ میں اتحاد امت کے موضوع کو آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 کی روشنی میں پڑھیں گے۔ اتحاد امت کے موضوع میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 کا مطالعہ کریں گے، جس میں دعوت و تبلیغ کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں، تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ آیت مبارکہ کے مطالعہ سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں کہ معبودان باطلہ کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ کفار جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے۔ ہر گروہ کے لیے اس کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے۔ معبودان باطلہ کو برا کہنے کے ممانعت۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے شان نزول میں یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ حافظ عبد الرزاق قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کفار کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو طالب بیمار پڑے تو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ مرض الوفات ثابت نہ ہو جائے، تو اشراف قریش جو اب اسلام اور مسلمانوں کی اذیت رسانی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے لگے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی زندگی میں تو قتل نہ کر سکے، لیکن اگر ان کی وفات کے بعد ہم نے یہ قدم اٹھایا تو تمام عرب اپنی قومی روایات کے مطابق اسے نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ جب تک بنو ہاشم کا سردار زندہ تھا تو تب تک تم یہ حرکت نہ کر سکیں، لیکن اب اس کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تم نے یہ کیسی حرکت کر دی۔ اس لیے بہتر ہے کہ حضرت ابو طالب ہی کی زندگی کے اندر انہی کے ذریعے کوئی معاملے کا حل نکال لیا جائے۔ چنانچہ بڑے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں اور ہمارے دین پر مسلسل تنقید سے جو صورتحال پیدا کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے ہم اسے دیر تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی خطرناک نتیجہ برآمد ہو، آپ اپنے بھتیجے سے ہمارا کوئی تصفیہ کروا دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ زیادہ آگے بڑھے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں پر تنقید کرنا بند کر دیں، ہمارے دین کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ وہ اس بات پر ہم سے معاہدہ کر لے کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہے گا اور ہمارے دین کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا، تو ہم اس کے معبود اور اس کے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اپنا راستہ اختیار کر لیں، لیکن ہم سے تعرض کرنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ قریش کے بڑے بڑے سردار آئے ہیں، یہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسے غور سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اور ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتلاؤ، اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ اور عجم کے لوگ تمہارے مطیع و فرما
بردار ہو جائیں۔ ابو جہل نے کہا ایسا کلمہ ایک نہیں ہم 10 کہنے کو تیار ہیں، بتلاؤ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بھڑک اٹھے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بھتیجے اس کلمہ کے سوا کوئی اور بات کرو، کیونکہ تمہاری قوم اس کلمہ سے گھبرا گئی ہے۔ آپ نے فرمایا چچا جان میں تو اس کلمہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا، اگر یہ لوگ آسمان سے آفتاب اتار کر میرے ہاتھ پر بھی رکھ دیں میں جب بھی اس کلمہ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کروں گا۔ اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی گالیاں دیں گے اور آپ کے معبود کو بھی۔ آیت مبارکہ کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ نصیحت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت سے یہ بات گوارا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی سخت بات یا سخت جملہ ارشاد فرمائیں۔ ہاں یہ بات آپ کے اصحاب کو ضرور کہی گئی کہ جوش تبلیغ کے اندر وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے کی نوبت تک پہنچ جائے۔ اس طرح سے ان کو اس بارے میں منع کیا گیا، کیونکہ یہ چیز ان کو حق کے قریب لانے کی بجائے اور دور کر دے گی اور وہ ضد میں آ جائیں گے۔ حضرات علماء کرام نے اس سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں اس کا سبب بننا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دوسرے شخص کے باپ کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کے باپ کو برا کہے، اور وہ اس کی ماں کو برا کہے تو جواب میں وہ اس کی ماں کو برا کہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت سی پرحکمت ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی خطاب مسلمانوں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مکارم اخلاق اور تحمل کا پیکر بنایا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یا ان کی کسی بات پر مشتعل ہو کر گالی تو دور کی بات ہے کبھی کوئی سخت کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالیں۔ البتہ مسلمانوں سے یہ اندیشہ کیا جا سکتا تھا کہ جب ان کے سامنے قریش بد زبانی کا ارتکاب کریں تو وہ بھی جواب میں ان کے بتوں یا ان کے دوسرے معبودوں کے بارے میں کوئی سخت جملہ کہہ دیں، چنانچہ انہیں خطاب کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک اصول اس آیت مبارکہ سے جو سامنے آیا وہ یہ کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بلکہ کسی درجہ میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجہ میں لوگ مبتلا معصیت ہوتے ہوں تو وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے، کیونکہ معبودات باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا کم از کم جائز تو ضرور ہے، اور ایمانی غیرت کے تقاضا سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں ثواب اور محمود بھی ہو، مگر چونکہ اس کے نتیجہ میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جل شانہ کو برا کہیں گے تو بتوں کو برا کہنے والے اس برائی کا سبب بن جائیں گے، اس لیے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا۔ کفار جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے، مطلب کہ مسلمان تو ان کے معبودان باطلہ کی حقیقت کو جانتے ہیں اس لیے ان کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن کفار چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف نہیں
اس لیے وہ اپنی اس جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو جائیں گے۔ ہر گروہ کے لیے اس کے اعمال کو خوشنما بنا دینا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشنما بنا دیا ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو، جس کے بنا پر وہ اپنے عمل ہی کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس لیے ایک عظیم الشان سنت کو بیان فرما دیا کہ ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل حق کو ایمان و اطاعت کا طریقہ اچھا لگتا ہے، جو کہ اصل میں اور حق و حقیقت کے اعتبار سے ہی اچھا ہے، اور ایسا اچھا کہ دارین کی سعادت و سرخروئی کا ضامن و کفیل ہے۔ اور اہل کفر و باطل کو وہی راستہ و طریقہ اچھا لگتا ہے جس کو انہوں نے اپنایا۔ اسی طرح اہل معصیت کو معصیت کا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ پھر کفر و باطل، فسق و فجور اور معصیت و نافرمانی کی شکلیں اور صورتیں آگے مختلف ہیں، اور جو کوئی ان میں سے جس پر کاربند و عمل پیرا ہو وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ مختصر یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اصل میں اس انداز میں مسلمانوں کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ نشانیاں دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر یہ کفار لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے پٹیاں باندھ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور آنکھوں کو اس طرح پلٹ دیتا ہے کہ نہ تو وہ صحیح بات سمجھ سکتا ہے اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اگر دیکھتا بھی ہے تو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دل کے پلٹنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے۔ تو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ موجود ہے کہ برائی کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ دل پلٹ دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، پھر دل نیکی کی طرف آ ہی نہ سکے، اور ظاہر ہے جو ہٹ دھرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیکی سے اس طرح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کو اپنے زعم کے اندر، اپنی خوش گمانی کے اندر حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان میں سے جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسے اچھا سمجھ کر کرتا ہے، اور وہ اپنے طرز عمل کی مدافعت بھی کرتا ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال پر عمل پیرا ہے تو بھی وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال پر عمل پیرا ہے تو بھی وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے اور ان کی مدافعت کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح راہ پر ہو تو بھی اسے اچھی سمجھتا ہے، اور اگر وہ ضلالت کی راہ پر گامزن ہو تو بھی وہ اسے اچھا سمجھتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت اور اس کا مزاج ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ کچھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، حالانکہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق اور رازق ہیں۔ اگر ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو مسلمانوں نے برا بھلا کہا تو وہ اپنے بتوں کے دفاع میں نکل آئیں گے اور اللہ رب العزت کو برا بھلا کہیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہدایت ہوئی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کہ ان کی ہر درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے بصارت پر پردہ ڈال دیا، اور وہ اپنی گمراہی کے اندر اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کے آخری جملہ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ مطلب کہ ارشاد فرمایا گیا کہ آخر کار تمام لوگوں کو بہرحال اپنے رب کے حضور ہی پہنچنا ہے، تب وہ ان کو وہ سب کچھ بتا دے گا جو یہ لوگ کرتے رہے تھے۔ اپنی دنیاوی زندگی میں
سو اس ارشاد سے واضح فرما دیا گیا کہ ہر کسی کو اس کے رب کے یہاں زندگی بھر کا کیا کرایا سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور ہر کسی کو یہ بتانا کوئی رپورٹ پیش کرنے کے طور پر نہیں ہوگا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ تم نے زندگی میں یہ کام اور یہ کام کیے تھے اور بس، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی بھر کے کیے کرائے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری زندگی بھر کا وہ عمل جس کا اب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اچھے کا اچھا اور برے کا برا۔ سو اچھی اور نیک زندگی گزارنے والا خوش ہوگا اور اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کی زندگی بھر کی محنت ٹھکانے لگی اور اس کو بھرپور بدلہ اور جزا سے نواز دیا گیا، اور اس کو اب دائمی راحت اور کامیابی کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی نصیب فرمائے۔ جبکہ اس کے برعکس باغیانہ اور سرکشانہ زندگی گزارنے والا اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوگی، اور وہ رو رو کر افسوس کرے گا اور حسرت بھرے انداز میں کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، مگر اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اعمال کی خبر دینے کے متعلق قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا گیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ مختصر یہ کہ ایک مومن جس کو دین اسلام پر اطمینان قلب حاصل ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ وہ جس دین پر ہے وہ برحق ہے، اس کا قلب مطمئن ہے، تو وہ ایسے امور کے پیچھے نہیں پڑتا جس میں اسے کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ بتوں کو گالیاں دینے سے ان کے ایمان و یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مخالفین کے دلوں میں عناد بڑھ جائے، اس لیے اہل ایمان کو ایسے بے فائدہ مشغلوں سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ اگر لوگ حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہیں گے تو مجرم وہ خود ہی ٹھہریں گے، اور قیامت کے دن رب کریم کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اہل ایمان پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، پھر انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہ زیادہ مضطرب ہوں اور اپنی حدود و تبلیغ سے تجاوز کریں۔ اور مسلمانوں کو اس بات پر بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایسی شدید گستاخیوں پر کفار کو فی الفور سزا کیوں نہیں مل جاتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل کے نام سے موسوم کیا ہے، اور دارالجزا اس دارالعمل سے نکلنے کے بعد ہوگی۔ بس اس بات کو تم سب یاد رکھو کہ تمہارا اور ان سب کا لوٹ کر آنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور اس روز وہ ہر چھپی بات کو ظاہر کر دے گا، اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں کے گروہ میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔